اب یہ کتاب ہم دیکھیں گے کن کن کو دی گئی. یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے ہیں. اور یہ دی گئی کن کن کو؟ یہ سورہ الانعام 60 83 84 85 آیت ہے. اس میں پڑھتا جاؤں گا اور آپ کا کام یہ ہے بہت توجہ سے عربی میں آپ کاؤنٹ کرتے جائیے گا نبیوں کے نام کاؤنٹ کریے گا، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں ہدایت کا لفظ آ رہا ہے کہیں نہیں آ رہا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلند کرتے ہیں، بے شک تیرے رب حکمت والا جاننے والا ہے. اس آیت میں ہمیں مین چیز یہ دیکھنی ہے کہ کون سی پیغمبر کا نام آیا، کتنے پیغمبر آئے. ایک پیغمبر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اور باقی اس میں جو میسیج ہے وہ ہم اس وقت اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. ہم پیغمبر کا نام دیکھتے جائیں گے اور یہ دیکھتے جائیں گے ہدایت. آگے لکھا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ. اور ہم نے اس کے لیے یعنی ابراہیم کے لیے اسحاق اور یعقوب دیے، عطا کیے. ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی. اب دو نام اور انکلوڈ ہو گئے، ابراہیم ہو گئے اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہو گئے. اور ہم نے نوح کو پہلے سے ہدایت دی، نوح علیہ السلام ہو گئے، 4 ہو گئے، ان کو بھی ہدایت دی. اور ان کی ذریت داود، سلیمان اور ایوب اور یوسف و موسیٰ و ہارون، ان سب کو ہدایت دی. اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. تو آپ کو کتنے ہو گئے نبی اب تک؟ جی اوکے 10. آگے دیکھیں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس ہر ایک صحیح کرنے والوں میں سے تھے. اب کتنے ہو گئے؟ 14. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل اور یسع و یونس اور لوط، اور ہم نے ایک کو جہان والوں پر فضیلت دی. یہاں تک کتنے ہو گئے؟ 18 نبی. ان 18 نبی کو اللہ نے ہدایت دی، وہ صحیح کرنے والے تھے. اور اللہ کا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پر ان نبیوں کو فضیلت دی. کسی کو شک ہے؟ ان 18 نبیوں کو اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، ہدایت دی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہدایت بھی دی ان کو اور ان کو فضیلت بھی دے دی تمام جہان والوں کے لوگوں پر. اور اللہ کہتا ہے آگے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور ان کے آباؤں میں سے، آبا و اجداد میں سے، ان کی ذریات میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے ان سب کو چنا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. یعنی کوئی بھی جتنے تھے ان کے آبا و اجداد میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے لے کے اور جتنے بھی انبیاء کے یہاں ذکر ہے، یہ 18 نبی کے جو ذکر آیا قرآن مجید میں، یہ جو ایک بازار میں 1,44,000 بتا رہے ہیں، 1,00,000 کتنے بتاتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. کیا کہا میں نے؟ کیوں کہہ دیا؟ یہ اللہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. اللہ نے اپنے نام، انبیاء کے نام بتائے بائی نیم، اور باقاعدہ کہا ان سب کے آباؤں میں سے بھی، ان کی ذریات میں، ان کے بھائی میں ہم نے چنا اور ہم نے ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف. بائی نیم بتایا، تو بائی نیم بتا کے بتا دیا، ان کو چنا اور ان کو سیدھے راستے اور ہدایت کی. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم سیدھا راستہ آ گیا ان سب کا، اور ہدایت کا بھی بتا دیا. یہ قرآن مجید میں جب آپ دیکھیں گے انبیاء کا ذکر، جب ان کے بارے میں پڑھیں گے تو ہدایت بھی آ جائے گا، صراط مستقیم بھی آ جائے گا ان کے نام کے ساتھ. اب آگے اللہ کہتا ہے ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے نوکروں میں سے، بندوں میں سے، جس اس کے ساتھ وہ ہدایت دیتا ہے. اور اگر وہ ان کے بارے میں شرک کریں تو جو وہ عمل کرتے ہیں ضرور مٹا دیے جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ کہتا ہے یہ 18 نبیوں کا بتاتا ہے، پھر ان کے آبا و اجداد، ان کے بھائی، ان کی ذریت کو، ان سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. یہ ہدایت اللہ کی، یہ وہ ہے اللہ کی ہدایت جس سے اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے. اور اگر کوئی شرک کرے گا، یعنی ان کے ساتھ کچھ باتیں ملائے گا،
تو ان کے اعمال مٹا دیے جائیں گے. یعنی یہ جو 18 نبیوں کا ذکر ہے، ان کے ساتھ اگر آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اپنی طرف سے یا بائبل سے یا مختلف کتابوں سے، تو وہ شرک ہو جائے گا. کہ نبی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آیا، نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا، یہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جتنے پیغمبر کے مینشن ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ اللہ نے آیات میں بیان کیا، اس کے ساتھ اگر آپ نے اپنی کوئی بات ملانے کی کوشش کری تو آپ کے اعمال مٹا دی جائیں گے. اور ان کے بارے میں کوئی اور بات کہنے کی کوشش کی جو کتاب میں نہیں آئی تو اعمال مٹا دی جائیں گے. تو پھر آگے اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے، نیکسٹ آیت کنٹینیو میں، سورہ نام 6 کی 89 اور 90، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت پیشن گوئی دی، پس اس کے ساتھ اگر یہ لوگ کفر کریں گے، پس تحقیق ہم اس کے ساتھ اس قوم کی وکالت کریں گے جو اس کے ساتھ ہرگز کفر کرنے والی نہیں ہوگی. یہ 18 نبیوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے، دیکھیے عربی میں اولئک الذین آتیناہم الکتاب کیا لکھا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دی کتاب. یہ 18 نبیوں کو کون سی کتاب دی گئی؟ الکتاب دی گئی نا. تو الکتاب میں پوچھا کون سی کتاب ہے وہ؟ ہاں نہیں، قرآن کہاں سے آ گیا؟ نہیں، اور بتائیں. آپ لوگ غور سے سنیں گے تو بھول جائیں گے. وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اس کتاب کو ڈیفائن کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب سب انبیاء کو، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، آپ اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں، بڑی دیکھیں کتنی واضح بات لکھی ہے، صاف لکھا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب. اس میں عیسیٰ السلام کا بھی نام ہے، موسیٰ السلام کا بھی نام ہے، نوح علیہ السلام کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، داؤد علیہ السلام کا نام ہے، جن کو اللہ نے زبور بھی دی، انجیل بھی دی، تورات بھی دیا، وہ بھی دیا، مگر کتاب بھی دی. سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کتاب بھی دی، زبور بھی الگ دیا ہوا ہے. زبور کیا ہے وہ اس کے معنی تو پتہ چلے تو وہ دیا ہوا ہے. عیسیٰ السلام کو انجیل بھی دی، کتاب بھی دی. انجیل کے معنی پتہ چلے تو کتاب بھی دی. تو موسیٰ السلام کو کتاب بھی دی، تورات کا لکھا ہوا نہیں ان کے ساتھ تورات کا ذکر. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اگر آپ نے سنیے بڑی غور سے، اگر اللہ کہتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب، حکم اور نبوت دی. 18 نبی، پیچھے اوپر 18 نبی. کنٹینیوٹی پڑھ رہا ہوں میں، کنٹینیوٹی میں آگے کہتا ہے اسی آیت میں، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. پس اس کے ساتھ اگر یہ لوگ، پس اس کے ساتھ اگر یہ لوگ کفر کریں گے، پس تحقیق ہم اس کے ساتھ اس قوم کی وکالت کریں گے جو اس کے ساتھ کفر نہیں کرنے والی ہوگی. یعنی کفر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں مانا کہ ان سارے انبیاءوں کو کتاب دی گئی اور حکم دیا گیا اور نبوت دی گئی، ایک کتاب، جو ایک کتاب کانسٹنٹ سنگولر، اگر اس کے ساتھ اگر آپ نے کفر کیا تو اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کی وکالت ہرگز ان کی نہیں کریں گے جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، ان کی کریں گے جو اس کے ساتھ کفر نہیں کرے گی. ہر زمانے میں قوم آئے گی، ہر زمانے کی بات کر رہا ہوں، جو ان آیت کو فالو کرے گی، اور چاہے کتنا بھی دنیا میں کچھ بھی پرچار ہو، وہ کوئی حق تھوڑی اور سچ تھوڑی دنیا میں کچھ بھی کہتے رہے. آپ بچپن میں اسکول کالج میں کچھ بھی پڑھا دی جائے وہ حق تھوڑی ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے، جو یہ ہے حق جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ویریفائی کر رہے ہیں آپ، کنفرمیشن ہے. قرآن کیا ہے؟ اس کتاب لکھائے گی، کنفرمیشن ہے، اس کو آپ تصدیق کر لیں. تو آگے لکھ دیا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین. وہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی، بس ان کی ہدایت کی اقتدا، تقلید، پیروی کرو. کہہ دے کہ میں تم سے اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا، یہ نہیں ہے سوائے جہانوں کے لیے یاد دہانی ہے. یہ ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، کہ یعنی یہ جو ساری انبیاؤں کو کہ کتاب دی اور سارا جو بتایا یہ اللہ کی ہدایت ہے. بس ان انبیاء جو مینشن ہے قرآن میں یہاں پر 18 نبیوں کی، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، یہاں واحد صیغہ ہے ریفرنگ ٹو محمد پیس بی اپون صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہا جا رہا ہے بس تم ان کی ہدایت کے اقتدا مقتدی ہو جاؤ. 18 نبی
ان کے مقتدی ہو جاؤ. کہہ دے کہ میں نہیں سوال کرتا اجر کا، کہہ دے کہ میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا، یہ نہیں ہے سوائے جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. تو یعنی کہ ان کے تھرو ہم کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اور تمام انبیاء کو جو کتاب ملی اور سب ملا، اور ان کی جو ہدایت ہے، جو ان کو نبیوں کو ہدایت ملی. دیکھیں لکھا ہے فَبِهُدَا، خدا کہتا ہے ہدایت، ہم مقتدی، ان کی ہدایت کی تم مقتدی ہو جاؤ. مقتدی کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے امام صلاۃ قائم کرتے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں نا، مطلب وہ کرنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے فالو کرنا ہے. تو جتنے انبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہیں، یعنی جتنے انبیاء نے جو کچھ بھی قرآن میں ان کو ہدایت ملی ہے، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو تمام رسولوں کو مانتے ہیں. محمد رسول اللہ خاتم النبیین مانتے ہیں ان کو، تمام انبیاءوں کی مہر. یہ تھوڑی کہ وہ صرف محمد رسول اللہ کو مان رہے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور باقی انبیاءوں کو بھی مانتے ہیں. یہ ہدایت سے ریلیٹڈ ہے، ان کی ہدایت کی اقتدا کرو، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. تو یہ میں نے آپ سے کہا تھا انبیاء بھی کی ہدایت کی آپ کو مقتدی بننا ہے، وہ بھی ہدایت ہے. تو یہاں تک تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کتاب ہدایت کیسے، کتاب کن کن کو ملی، اور انبیاء جو ہیں وہ ان کی ہدایت کے ہمیں مقتدی بننا ہے. ان کو جو ہدایت ملی ہے کتاب میں اس کا مقتدی بننا ہے. سورہ الاسراء 17 اور 9 ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جو زیادہ سیدھی ہے، اور وہ ایمان والوں کو جو اپنے اعمال صحیح کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے. بے شک ان سب کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی قرآن، میں نے کہا تھا پڑھائی، یہ جو ہم سن رہے ہیں، جتنی آیتیں آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھائی ہے. یاد رکھیں میری بات، جو میں نے آیت تلاوت کی وہ میں نے کتاب سے پڑھا. وہ جو آیت ہے، وہ جو پڑھائی میں نے آیت کی، وہ قرآن ہے. آیات کیا جو پڑھنے کو قرآن سمجھیں. جہاں میں بول رہا ہوں میرے الفاظ ہیں وہ میرے ہیں. جہاں میں نے جیسے پڑھا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ہو گیا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. یہ قرآن ہے، یہ کتاب سے میں نے پڑھائی کی. یہ آیات کا پڑھنے کو قرآن کہتا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ پڑھائی جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے، اور سیدھے زیادہ اس کی راہ کی طرف جو زیادہ سیدھی ہے، یعنی سیدھی راہ کی طرف جو زیادہ سیدھی راہ ہے، یعنی پڑھائی ہے، وہ ہدایت کرتا ہے. وہ کیسے؟ جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. کتاب کو جب پڑھیں گے، قرآن ہے، اور اس پڑھائی سے پتہ چلے گا سیدھا راستہ ہے، زیادہ سیدھا راستہ ہے، اقوام سیدھا ہے. اور یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور ایمان والوں کو جو اپنے اعمال صحیح کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے. اب جب آپ نے پڑھائی کری اور آپ کو یہ پتہ چلا میں تو غلط سمجھ رہا ہوں اور یہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے ایمان لائے اور عمل اپنے صحیح کرا. جو آیت میں پہلے مجھ کو نہیں معلوم تھا، میں غلط سوچ سے اس کو صحیح سمجھ رہا تھا، لیکن کیا ہوا جب میں نے پڑھائی کی تو پتہ چلا اور ایمان والوں کو جو اپنے اعمال صحیح کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے. جب پتہ چلا کہ ایمان میرا غلط تھا، اب صحیح کیا، تو اس کو مجھے خوشخبری مل رہی ہے کہ صحیح کرتا ہوں میں. بے شک ان سب کے لیے بڑا اجر ہے. تو یہ پڑھائی کرنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط. تو جب آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے تو آپ صحیح جب کریں گے ایمان لا کے تو وہ بشارت ہے آپ کے لیے. اب یہ پڑھانے والا کون ہے؟ قرآن ہم سب کو جانتا ہے. سورہ الرحمن 55 سے 1 to 4 الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن مہربان، نہایت مہربان، خاص پڑھائی کا علم دیتا ہے. اس نے انسان کو تخلیق کیا، اسی نے اس کو بیان وضاحت کی، اس نے اس کو بیان وضاحت کرنے کا علم دیتا ہے. اچھا اب دیکھیے الرحمن جو ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں ایک نام ہے خاص مہربانی کرنے والا. تعلیم دیتا ہے قرآن کی، پڑھاتا ہے قرآن کو. یہ سمجھیں کہ ہمارا، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ہمارا کریٹر کون ہے؟ اللہ. الرحمن اس کا صفاتی نام ہے، وہی پڑھاتا ہے قرآن. وہ جس کو چاہتا ہے وہ جانتا ہے ہماری اندر کی نفسیات کی اندر علز کو، ہرٹس کو، برائیوں کو، اچھائیوں کو، کہ کون ہدایت لینا چاہتا ہے کون نہیں لینا چاہتا ہے، وہ سب جانتا ہے. اور کیا ہماری مینٹل سٹیٹ کیا ہے، ہر آدمی کی ذہن کی سطح بھی وہ جانتا ہے.
اور اس کا ماحول، اس کا کلچر سب جانتا ہے وہ. تو اس کو یہ واضح معلوم ہے کون ہدایت لے گا کون ہدایت نہیں لے گا. تو اور پڑھاتا ہے یعنی تعلیم دینے والا بھی وہی جانتا ہے. جیسے ایک ہماری ایک کلاسوں میں ایک ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے یہ اسٹوڈنٹ انٹرسٹ لے رہا ہے، یہ اسٹوڈنٹ انٹرسٹ نہیں لے رہا. ایک عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں. ایک بہت ہی معمولی انسان ٹیچر، اپنے اچھا ٹیچر ہے، وہ اسٹوڈنٹس کی باقاعدہ یہ شناخت کر لیتا ہے کہ یہ لڑکا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے گا، یہ سب بیچارے جو ہیں ایسی ہیں. یہ ایک میں مثال. اللہ کائنات کا مالک، اس کو ہر انسان کا پتہ ہے کہ کون پڑھنا چاہ رہا ہے، کون اس سے ہدایت لینا چاہ رہا ہے، کون نصیحت حاصل کرنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے اس نے یہ اپنے اوپر رکھا ہوا ہے کہ الرحمن علم القرآن، نہایت مہربان تعلیم دیتا ہے قرآن کی. کس کو؟ خلق الانسان، اسی نے تو انسان کو تخلیق کیا ہے. ہر انسان کی تخلیق کے اندر آپ سمجھ لیں اس کا مائنڈ، اس کا دل، اس کا کلچر، اس کا زمانہ، ہر چیز ڈیفرنٹ ہے آدمی کے دوسرے سے، ہر ایک کا مختلف ہے. تو وہ جانتا ہے کہ کس دماغ کے آدمی ریسپٹینٹ کون ہے، کون اس سے حاصل کرے گا ہدایت اور کون نہیں کرے گا. یہ خواہ ایک دوسرے پہ ہم لوگ جو انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب ایسے ہیں اور یہ صاحب ایسے ہیں. اصل میں انسان کا اللہ کا اپنا معاملہ ہے. جب پیدا ہوئے تھے اکیلے، مریں گے اکیلے، جواب دیں گے اکیلے. یہاں خواہ اللہ پہ اللہ کی بات کر کے دوسروں کو برا کہہ دیتا ہے یا اس کو کہتے وہ ایسا ہی ہے ایسا ہے. اللہ میں کہہ رہا ہے اللہ تعلیم دیتا ہے قرآن کی، اور آگے لکھا ہوا ہے علمہ البیان، اور وہی علم دیتا ہے وضاحت کی. بیان وضاحت بھی وہی علم دیتا ہے. اگر اللہ نے وضاحت کیا تو آپ وضاحت کر سکتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو وضاحت نہیں کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں وضاحت کیا کیونکہ آپ کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے، نہ وہ آپ گائیڈنس لینا چاہ رہے ہیں. جیسے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے آسان کیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے اس کے لیے آسان ہے. اسی کو وضاحت کرے، اسی کو پڑھائے گا وہ، چاہے وہ کسی دنیا کسی خطے پیدا ہو جائے. یہ جو ہماری ہے نا کہ ایک مدرسے میں آپ نے داخل کر دیا کسی کو، اور فلانے مدرسوں میں، مختلف مدرسوں میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مذہب پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. وہ ہدایت نہیں ہے. وہ صرف عربی پڑھا رہے ہیں، گرامر بتا رہے ہیں، منطق سکھا رہے ہیں، لاجک سکھا رہے ہیں. ہدایت جس کو لیکچر سننے آئے آپ، وہ اللہ دے رہا ہے. کتنے پڑھ کے علمیت جھاڑ رہے ہیں، بس علمیت پتہ ہے، یہ پتہ ہے، یہ وہ پتہ ہے، لیکن ہدایت نہیں پتہ کیا ہے. تو آج جو لیکچر سن رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں، ہدایت کے اوپر ہوا ہے. اب کیا ہوا ہے، جب قرآن کو جب آپ پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہوا ہے ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. سورہ القیامہ 75 16 سے 19، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اچھا اب شروع سے دیکھیے آپ کہ اللہ نے جب پڑھانا، اللہ نے کہا ہمارے ذمہ اس کا پڑھانا، وضاحت کرنا. تو اب کیا ہوا کہ انسان نے، یا پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے ہمیں میسیج یہ ملا کہ انہوں نے ان کے بارے میں کہ تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ کر تاکہ تو اس کے ساتھ جلدی کرے. یعنی جلدی کرنے کے لیے، زبان کو جلدی کرنے کے لیے تاکہ آپ یاد کر لیں، یا اس کو ایک طرح سے رٹا لگاتے تو جلدی زبان چلاتے تھے تیز. تو اللہ نے منع کیا لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ کر تاکہ تو اس کے ساتھ جلدی کرے. جلدی نہ کریں آپ. ان علینا جمع و قرآنہ، بے شک ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھانا اس کا. یعنی آپ کے ذہن میں یا ویسے جمع کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ ذمہ داری کرے، جمع کرے گا نا اس کو. تو آج جو قرآن آپ کو جمع کے فارم میں مل رہا ہے، جو آپ کو یہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سورہ ناس تک جو جمع ہے، یہ اللہ نے کر رکھا ہے. یہ انسان نہیں کر سکتا. یہ بتا دوں میں آپ کو، جتنی دنیا میں کتابیں لکھی جاتی ہیں بائی دا ٹائم آف دا پیسے ڈیڈ بکس ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کلام ہے، ڈائریکٹ ہے، کنٹینیوٹی میں ہے. اللہ کی بات ہے، اللہ زندہ ہے، حیات حی القیوم ہے. اس کا کلام جو 100% زندہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا کام ہے اس کا جمع کرنا اور ہمارا کام ہے اس کا پڑھانا. تو آپ جلدی نہ کریں، گھبڑ دبڑ. ایک اور آیت ہے سورہ طٰ کی 114 آیت ہے کہ ایک جگہ اس میں مجھے یاد، اس کا تھوڑا مقصد یہ ہے کہ جب تک اس کی وحی تم پہ پوری نہ ہو جائے تم اس کو جلدی مت کرو. تو اس کو پورے پہلے بات کو، پوری روح کو سمجھ میں آ جائے تو آگے بڑھیں آپ. ایک آیت کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا اور پڑھانا اس کا.
تو اللہ ہی پڑھا رہا ہے اور اللہ ہی جمع کر رہا ہے ہر انسان کے ذہن میں جو وہ چاہ رہا ہے اس کو یاد رکھنا چاہ رہا ہے یا چاہ رہا ہے میرے ذہن میں اس کی ہدایت پہنچے سمجھوں. تو اللہ آگے کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. یہ آپ نے شاید کبھی زندگی میں نہیں سنا ہوگا کہ پس جب ہم پڑھیں اس کو تم اتباع کرو اس پڑھائی کی. کون پڑھ رہا ہے یہ؟ پس جب ہم پڑھیں اس کو کون پڑھ رہا ہے؟ ہم پڑھ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم جب پڑھیں فَإِذَا قَرَأْنَهُ اس کی جو ایسنس ہے روح کو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ پس اس پڑھائی کی اتباع کرو. تو آپ جب پڑھ رہے ہیں قرآن تو سمجھے ساتھ ساتھ اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ بلکہ پڑھا رہا ہے آپ کو. یہ آیت میں لکھا ہوا ہے. اب یہ چیز کو میں نے کس طرح پرسیو کرنا ہے اور صحیح لینا ہے وہ میری ہدایت بیس کر رہی ہے. ثم انا علینا بیانہ پھر ہمارے اوپر ہے اس کی وضاحت کرنا واضح کرنا. اور سورہ اللیل 92 میں 12 لکھا انا علینا للہدی اور ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہمارے اوپر ہے اس کا ہدایت دینا. تو یہ بتانا چاہ رہا تھا میں قرآن ہدایت ضرور ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فل 100% اتھارٹی اپنے اوپر لے لی کہ کوئی آدمی یقین کریں آپ یہ ویسٹیج آف ٹائم انرجی ہے کہ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھائے آدمی. کوئی بھی انسان کسی کو بھی میں بھی شامل اور جتنے بھی آپ جہاں جائیں درسوں میں جائیں کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی سمجھ رہے آپ کیونکہ ہدایت میں نے کہا تھا کتاب ہے. ہدایت میں نے کہا تھا تمام انبیاءوں کی ہدایت ہے اور قرآن ہے اور کتاب ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے ذمہ داری ہدایت دینا. ہدایت جو ہے وہ دینا یا ریسیپینٹ ریسیو کرے یعنی ہدایت کی بات آپ کو پتہ چلے اور اس کو آپ اپنا لیں وہ بھی اللہ جانتا ہے اور اسی کام میں وضاحت کرنا. تو یہ بتانا ہی چاہ رہا تھا میں کہ یہاں اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کس طرح وہ ہدایت دیتا ہے. اچھا سورہ توبہ 9 کی 33 آیت ہے اور الفتح 48 اس کی 28 آیت ہے. دونوں میں آیت میں تقریباً بات ایک ہی ہے لیکن نیچے تھوڑا سا میں فرق ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین الحق فیصلے کی سچائی کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو اس کے ہر دین خاص فیصلے کے اوپر ظاہر کر دے اگرچہ مشرکوں کتنا ہی کراہیت ہو. پھر دوسرے نیچے لکھا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین الحق فیصلے کی سچائی کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو اس کے ہر دین خاص فیصلے کے اوپر ظاہر کر دے اور اللہ گواہ کافی ہے. ان دونوں آیتوں میں جو آپ کو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کو بھیجا. ارسل کہتے ہیں بھیجا ہدایت کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاتا نبی ہو گئے کتاب ہو گئی قرآن ہو گیا اللہ ہو گیا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے ساتھ آئے اور حق دین الحق. دین کے معنی ہوتا ہے فیصلہ اور حق فیصلہ حق کا یعنی قرآن مجید میں جتنی آیتیں لکھی ہیں وہ فیصلہ کن بات ہے. مختلف آیتیں احکامات کی وہ فیصلہ حق کا حق ہے. وہ کوئی بھی آیت لکھیے کہ زنا نہیں کرو قریب جاؤ تو یہ فیصلہ کن حق بات ہے. یہ یعنی اس پہ آپ جتنی ریسرچ کریں رزلٹ نہیں آئے گا ہاں یہ صحیح نہیں ہے. جوا ہے مطلب جو بھی میں آپ بتا رہا ہوں ایک کوئی بھی آپ مثال لے لیں آیت کی جو قرآن میں اگر منع کر دیا یا اللہ نے کہا ایسا کرو صلاۃ قائم کرو زکوٰۃ دو روزے رکھو جو بھی بتائی جو ڈوز ہیں جو کہنے کو کہا اور جو منع کیا وہ سمجھے دین الحق فیصلے ہیں فیصلہ کون باتیں ہیں وہ. اب یہاں پر کیا کہتا ہے وہ ہدایت کے ساتھ آیا اور سچائی کے فیصلے کے ساتھ آیا تاکہ وہ ظاہر کر دے ہر فیصلے کو. یہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں لکھ دیتے ادیان کر دیتے یہاں عربی میں کچھ اور لکھا ہوا ہے لیظہرہ علی الدین کلی وہ ہر فیصلے کو ظاہر کر دے اس کے اوپر. ہر فیصلہ جو قرآن میں مینشن ہے ہر فیصلے بہت سارے فیصلے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. فیصلہ کن جیسے ہمارے یہاں وہ ہوتے ہیں نا جیسے وہ ایک قانون بنایا گیا وہ فیصلہ کن قانون پاس ہو گیا صاحب. اب وہ قانون بن گیا اب وہ فیصلہ ہے اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے. اس پاکستان میں جہاں بھی رہ رہے ہیں اس طرح اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی آیتوں میں جو محکمات آیت ہیں وہ فیصلہ کن بات ہے. اس کے آگے آپ کی حجت نہیں ہے بس جو بتا دی اس پہ عمل کرنا ہے.
تو رسول جو آتا ہے وہ ایک تو ہدایت کے ساتھ آیا اور دین الحق کے ساتھ دین الحق فیصلے کی سچائی کے ساتھ آیا وہ، تاکہ وہ اس کو ہر فیصلے کو کے اوپر ظاہر کر دے. جو بھی فیصلہ ہے قرآن کا وہ حق ہے اور سچا ہے، اس کو ظاہر کر دے لوگوں کے لیے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپس تھا آنے کا، کہ مطلب ایک پرپس، اور بھی پرپس تھے لیکن یہاں میں بتا رہا ہوں یہاں. اور آخر میں کہہ دیا چاہے کتنا ہی مشرک کو برا لگے، مشرک وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ آیتوں کے ساتھ اپنی بات ملا دیں. یہاں پر لکھا کفائے باللہ شاہد، اللہ تعالیٰ کافی اس بات پہ گواہ کہ یہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اب رسول جو ہے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ رسول کو کیسے بھیجتا ہے. دیکھیے قرآن مجید ظاہری بات ہے یہاں ہر آدمی جو آیا ہوا ہے وہ اس سے قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہے. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں مشکلات آ سکتی ہے، سوال بھی آپ کر سکتے ہیں جب سوال وہ سلسلہ. لیکن ساتھ میں ایک اور میں بات بتانا چلوں کہ میں نے پورے ایک لیکچر الگ الگ دے رکھے ہیں الگ الگ موضوعات پہ. تو میں ابھی جو باتیں بتاؤں کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ اس کو پہلی دفعہ سننے میں ایک دم پرسیو کرنے مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے آپ دوسرا لیکچر دیکھ لیں، جب میں بتا دوں گا یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ فلاں لیکچر میں اس کا جواب ہے. یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس، اب دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، غور سنیے. یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو اگر میں کہوں یہ کلام اللہ کا ہے، کوئی اعتراض ہے؟ کلام کہتے ہیں اس پہ جو کچھ لکھا ہے یہ اللہ کا کہا ہوا ہے، اللہ کلام ہے. جو کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے، جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ جو بھی لکھے ہوئے ہیں آیات جس کو کہتے ہیں، جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے. کوئی پرابلم ہے اس کو؟ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ کلام جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جو سنیے غور سے، اگر وہ آپ کو غلط ہو آپ میری اصلاح کریے گا سوال جواب میں. قرآن مجید جو لکھا ہوا ہے، یعنی جو اس کی لکھائی ہے، وہ 3 موڈز میں ہے. 3 موڈز کے مطلب 3 طریقے سے لکھا ہوا ہے. یعنی ایک جگہ آپ جملہ پڑھیں گے تو لگتا ہے اللہ، ایسا لگتا ہے ایسا اللہ کہہ رہا ہے. ہر انسان یہاں بیٹھا ہوا، جب میں آپ سے پوچھوں گا کون کہہ رہا ہے تو سب کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے، یقین کریں 100%. اور یہ نام کے مسلمان نہیں، یہودی، عیسائی، نان مسلم، میری زندگی میں جو بھی آئے، میں نے کہ کس نے کہا، کہتے ہیں اللہ. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب میں نے ان کے سامنے آیت رکھی اور اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن سپیچ پلورل میں کہا، پہلی یعنی متکلم، جیسے میں کہوں کہ جمع متکلم ہم، مگر میں فرسٹ پرسن میں کوئی بات کروں تو میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح قرآن مجید میں ہم کہہ کے بہت ساری باتیں کہی ہوئی ہیں کہ ہم نے زمین بنائی. میں پوچھتا ہوں تمام انسانوں سے، دنیا کے تمام انسان، کیا آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ ہم نے زمین بنائی، آسمان بنائی؟ بتائیں کون کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کو چھوڑ، اللہ کو ایک منٹ اللہ تو کہہ ہی رہا ہے، لیکن کوشچن یہ کہ جو اللہ نے آیات میں بات لکھی ہوئی ہے فرسٹ پرسن سپیچ میں، اور جو آگے بات لکھی ہوئی ہے وہ انسان کہہ ہی نہیں سکتا، نہ مانا جائے گا کبھی. دوسرا جو طریقہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سیکنڈ پرسن میں لکھا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، سوائے اللہ کے علاوہ اور کوئی اور نہیں. اب یہ سیکنڈ پرسن میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وہ سیکنڈ پرسن رول امین بھی ہو سکتی ہے، رول قدس یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ آیت پڑھیں گے. یہ طریقے قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے قرآن میں، جیسے ابھی میں نے پڑھا، ابھی آپ کو پتہ چلا. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ قل هو اللہ، کہو اللہ ہے کہ، بھائی میں کہہ دوں اللہ ہے کہ، آیت میں ہوتا اللہ ہے کہ نہیں، قل کیوں کہا؟ قل تم کہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کہو. قالو وہ کہتے ہیں 331 دفعہ، قالو قل تم یہ کہو جواب میں. تو یہ تیسرا طریقہ لکھا ہوا ہے. یہ دنیا کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، کہو یہ کافروں سے، کہو اس طرح کہیں نہیں لکھا ہوا کہیں کتاب میں. یہ جو کہو 4 قل نہیں ہے، 332 قل ہیں، 331 قالو ہیں. وہ کہتے ہیں قل تم یہ کہو. تو یہ جو قل قالو قل جو ہے یہ ایک اور موڈ ہے جو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، یہ تیسرا موڈ ہے. تو جب آپ کلام پڑھ رہے ہیں کتاب اللہ کی، وہ 3 موڈز میں فلکچویٹ کرتا ہے. کبھی فرسٹ پرسن میں اللہ بولتا ہے ہم نے ایسا کیا، پھر کہتا ہے وہی ہے، وہی اللہ ہے، سوائے اس کے کوئی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ تم یہ بات کہو قل. یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ 3 باتیں قرآن میں لکھی ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے جو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے.
الشورى 42 51 52 وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے یا حجاب پردے کے پیچھے سے یا رسول کو بھیج کر، پس وہ جو چاہے اس کی اجازت سے وحی کرے گا، پس بے شک وہ اعلیٰ حکمت والا ہے. اب دیکھیے یہاں 3 طریقے لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا تھا نہیں یہ اللہ کا کلام ہے. میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ کو میں کہوں یہ اللہ کا کلام ہے کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ تو یہ کلام میں یہ 3 طریقے لکھے ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے بشر کے لیے نہیں اللہ اس سے کلام کرے. کوئی بھی بشر، ہم میں سے جتنے سب بشر بیٹھے ہوئے ہم میں سے اللہ کلام نہیں کرے گا سوائے وحی کے ذریعے. وحی کے معنی ہوتے ہیں انسپریشن یا متاثر کرنا. ایک تو وحی ہو گئی. عربی میں وحی کو اردو میں کہتے ہیں جس سے آپ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ وحی کے ذریعے کرتا ہے. دوسرا کہہ دیا پردے کے پیچھے سے، یعنی پردہ ہے اس کے پیچھے سے. اور تیسرا ہے او یرسل رسولا، یا بھیجتا ہے رسول، بس وہ رسول آن کے وحی کرتا ہے جو اس کی اجازت چاہے. 3 طریقے سے اللہ کلام کر رہا ہے. یعنی اللہ کے کلام میں یہ 3 طریقے لکھے ہوئے نظر آنے چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب دیکھیے اگر میں اس سے پچھلی آیت پڑھوں تو آپ سے میں پوچھوں یہ کون ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ. یہ کون سا موڈ ہے؟ فرسٹ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے؟ سیکنڈ پرسن. اب آپ کو میں بتا رہا ہوں دیکھیے فرسٹ پرسن میں آپ یاد رکھیں جیسے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن سپیچ میں بات کر رہا ہے. تو جہاں جب وحی کا لفظ آیا ہے وہ فرسٹ پرسن سپیچ میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہوتا ہے. اور جب پردے کے پیچھے سے بات کرے گا تو وہ کہے گا قل، تم کہو یہ بات. آپ جیسے میں کہوں اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن یہ اللہ کلام نہیں جائے گا. جب میں کہوں قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، تو وہ بیسیکلی کہو اللہ ایک جو ہے وہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے کہہ رہا ہے اور ہر زمانے کے انسان سے کہہ رہا ہے تم یہ کہو بات. ذریعہ وہ ہے. تو پیچھے کون ہے؟ کہلوانے والا. تو وہ پردہ بن گیا. تیسرا یہ ہے کہ رسول کو بھیجتا ہے. اب وہاں پر جو رسول ہے وہ عربی کے حساب سے ایک الف لام لگ جاتا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے اسپیسیفک رسول، اور اگر الف لام نہیں لگتا تو اس کا مطلب اینی رسول. کوئی بھی رسول بھیجتا ہے اور رسول آن کے وحی کرتا ہے جو اللہ کی ذات ہو. او یرسلا، یہ بھیجتا ہے رسول کو، فیوحی باذنہ ما یشاء، رسول کو بھیجتا ہے وہ رسول آن کے وحی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول کہاں آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل میں رسول ہوں تمہاری طرف، تو یہ رسول آن کے کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ عیسیٰ السلام آ گئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے یا قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. تو یہ کس کا ہو گیا؟ موسیٰ السلام. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. نہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، وہ کہتے ہیں وقالو، دیکھیے وقالو وہ کہتے ہیں وقالو لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے ہیں تم ہرگز جنت میں داخل نہ ہو جب تک یہودی نصارہ ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے تلک امانیہم، یہ تو ان کی خواہش نفس ہے. قل ہاتوا برہانکم، کہو برہان لاؤ اپنا، ان کنتم صادقین. تو یہ رسول سے کہلوا رہا ہے تم کہو یہ بات، وہ یہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو. تو یہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے وہ اس چیز ایکسرسائز کو جانتے ہیں میں جو بتا رہا ہوں. اسی طرح جو میں بتانا چاہ رہا تھا بات، اس میں ایک رسول کو بھی بھیجتا ہے. رسول جو ہے وہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. رول امین بھی رسول ہے، رول امین رسول ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اور بھی نبی رسول ہے. تو بتا بہت سارے رسول ہیں قرآن مجید میں، فرشتے بھی رسول ہیں.